بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام ہے محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ٹیک یوٹیوب چینل۔ ہم جنات کے بارے میں صدیوں سے کئی قصے اور کہانیوں میں سنتے آئے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی حقیقت کے بارے میں قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں گے۔ جن کے لغوی معنی ہے چھپانا۔ لفظ جن لفظ جنہ سے آیا ہے، جس کے عربی میں معنی ہیں چھپنا۔ جن اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی موفوق الفطرت مخلوق ہے۔ انسانوں کے برعکس جنات پوشیدہ مخلوق ہے اور انسانوں میں ان کو دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت موجود نہیں ہے۔ وہ انسانوں سے پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے وجود اور تخلیق کے بارے میں مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور دوسری جگہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 15 میں بھی ذکر ملتا ہے، اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات کے بارے میں یہی ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرشتے نور سے اور جنوں کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح اللہ کی عبادت کریں، اور ان کی زندگی کا مقصد انسانوں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی اللہ کی طرف سے وہی اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ انسان کرتے ہیں، اور ان پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ ایک واحد اللہ کی اطاعت کریں اور عبادت کریں۔ جس طرح انسانوں میں دو بڑے طبقے ہیں، مسلم اور غیر مسلم، اسی طرح جنوں میں بھی دو اہم طبقے ہیں، مسلم اور غیر مسلم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے زندگی کا ایک ہی بنیادی مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح غیر مسلم لوگ اسلام سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ غیر مسلم جنات اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں آ سکتے ہیں اگر وہ اسلام سے متاثر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنات کا ایک گروہ تھا جو قرآن پاک کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ جن میں ارشاد ملتا ہے، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ جس نے قرآن سنا اور کہا بے شک ہم نے ایک حیرت انگیز قرآن سنا ہے، یہ صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ جنوں کی زندگیاں انسانوں سے بہت ملتی جلتی ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں انسانوں کی طرح ہدایت اور رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں مزید سورۃ الانعام کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صرف انسانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ وہ انسانوں اور جنوں دونوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی متوازی دنیا میں رہتے ہیں، اور چونکہ وہ مختلف جہت میں رہتے ہیں، وہاں وقت کا بہاؤ بھی مختلف ہے، اس لیے جنوں کی زندگی کا دورانیہ انسانوں سے کئی زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 سے 1500 سال تک رہتے ہیں۔ اس مخلوق یعنی جن کے حوالے سے مومن اور کافر دونوں ہیں۔ کافروں کو شیطان کہا جاتا ہے، اور ابلیس وہ جن تھا جو اس وقت کافر ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اسے جنت سے نکال دیا۔ اب ہم ابلیس کو شیطان کہتے ہیں کیونکہ وہ کافر ہے۔ جنوں کے پاس ہمیں دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن انسانوں میں انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ جنوں میں سے
جو جن کافر ہیں یعنی غیر مسلم ہیں وہ ہمیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی یاد سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے، اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتار کر ان کی شرمگاہیں دکھائیں، بے شک وہ تمہیں اور تمہارے قبیلے کو دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان گزری ہوئی آیات میں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں کو دیکھنے اور انسانوں پر قبضہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ شیطانوں سے محفوظ رہنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور قرآن سنت اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں۔